بہرحال آپ آگے چلتے گئے، 3 دن 3 راتیں یہاں تک میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے جا رہے ہیں، آپ نے غلام کو سمجھایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے 2 اونٹیاں پیچھے پہنچا دینی ہے۔ نکل گئے، آگے جا رہے ہیں، راستے میں ایک گھر آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ تھک چکے تھے، اور ظاہری بات ہے جب بندہ تھک جائے تو پھر بھوک بھی لگ جاتی ہے، تو آپ کو بھوک لگ گئی تھی۔ تو ام معبد کے نام سے یہ ایک عورت تھی، ام معبد، اس کا گھر آیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جائیے پوچھئے گھر والوں سے کہ پوچھانے یہ آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرتی تھی، غیر مسلم تھی۔ تو جب پوچھا، گلا ٹھیک نہیں ہے، آج میں شدید بیمار ہوں، اس لیے آپ توجہ دیں گے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جائیے کوئی ہے کھانے کے لیے اگر کچھ مل جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، پوچھا بوڑھی عورت سے کہ کھانے کے کوئی چیز مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ابو معبد جو میرا خاوند ہے وہ ہو تو کچھ انتظام کر دیتا ہے، وہ ریوڑ کو لے کر گیا ہے چرانے کے لیے، اب گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو لا کر دوں۔ لیکن آپ کتنے بندے ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر کہ کہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تو پھر صدیق نہیں رہتا، اور اگر کہوں کہ میرے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں تو پھر محافظ نہیں رہتا، کیونکہ حفاظت بھی تو کرنی ہے۔ ایک دم کہنے لگے ھذا رجل یہدین السبیل، اماں جان یہ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے جنگل کا راستہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بوڑھی نے جنگل کے راستے سمجھ گئی اور ابو بکر صدیق نے ہدایت اور جنت کا راستہ مراد لیا، ہدایت اور جنت کا راستہ مراد لیا۔ لیکن بوڑھی کہنے لگی یہ کون ہے جو جنگل کے راستوں کا اتنا ماہر ہے، ذرا میں بھی تو دیکھ لوں۔ بوڑھی جب باہر آتی ہے اور آپ کے چہرے انور پہ نظریں پڑتی ہیں تو وہ تو ایسا چہرہ نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے پیغمبر جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو میں فرشتوں سمیت تیری دیدار کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو بوڑھی نے جب دیکھا وہ چمکتا چہرہ تو بوڑھی ٹھہر نہ سکی اور ایک دم کہنے لگی تلالأت کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، تلالأت کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، اے حسینوں کے بادشاہ آپ تو ایسا چمک رہا ہے جس طرح کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے، تو ایسا چمک رہا ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سامنے ایک بکری نظر آئی جو پاؤں سے معذور تھی، اس لیے وہ باقی ریوڑ سے رہ گئی تھی۔ فرمایا اسی کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے صدیقہ آپ بکری کے تنوں پہ ہاتھ پھیرتا جا۔ آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، برکتوں والی وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ فرمایا ابو بکر اب دیکھیں، فرمایا اللہ کے رسول وہ تو ایسے اوپر آئے اور دودھ ایسا نکل رہا ہے جیسے ساون کی گٹا برستی ہے۔ فرمایا نکالنا شروع کر دیں۔ اماں جان دوڑتی ہیں برتن لے کے آ رہی ہیں، اب پتہ نہیں لگ رہا کہ بوڑھی ہیں یا جوان لڑکی ہیں، دوڑ دوڑ کے جاتی ہیں، آخر میں کہنے لگی ماں فی
بیتی شیء، اے حسینوں کے سردار اب تو میرے گھر میں کوئی برتن باقی نہیں رہا۔ اب نبی اکرم نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دے بکری کو، اماں کے گھر میں برتن ختم ہو گئے، اگر یہ برتن ختم نہ ہوتے تو دودھ قیامت تک جاری رہتا۔ اگر یہ برتن ختم نہ ہوتے نا تو یہ دودھ قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ نکال دیے برتن، اس نے سارے بھر دیے، آپ نے بھی دودھ نوش فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح بوڑھی نے خود بھی۔ یہ تو یہاں سے نکل گئے، لیکن پیچھے ابو معبد آیا، اس کا خاوند آیا، کہنے لگا گھر میں تو آج کچھ خوشبو الگ ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں معبد کہنے لگی آپ پہلے دودھ پیئیں، میں پھر بتاتی ہوں۔ فرمایا نہیں، جب تک بتاؤ گی نہیں۔ فرمایا آج تو معاملہ ہی الگ ہوا۔ فرمایا جلدی بتائیے، کہنے لگی آج اللہ کی شان میرے گھر میں ایک ایسے مہمان آئے تھے کہ جن کی خوشبو ابھی تک میرے گھر میں چھلک رہی ہے، ابھی تک ان کی خوشبو میری آنگن میں موجود ہے۔ تو کہا اس نے کہ جلدی بتائیے، صفی کھلی یا ام معبد، اے ام معبد مجھے کچھ صفات بیان کرے، کچھ چہرہ تو تمہیں اس کا یاد ہوگا۔ تو اس نے کچھ الفاظ کہے آپ کے چہرے کے بارے میں، سیرت کی کتابیں جب آپ رول کے دیکھیں گے آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، وہاں پر اس عورت کا بھی نام ہوگا۔ وہ کہنے لگی وہ شخصیت میں نے جو دیکھا ہے، لقد رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تحلة ولم تزر به سالة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أسف أشفاره عطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطع ولحيته كساسة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب قلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه حذرات نظم ينحدرنا ربعة لا يأسى من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو النظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تباردوا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ ام معبد کہنے لگی او میرے شوہر میرے خاون، اللہ کی شان آج میرے گھر میں ایسا ایک مہمان آیا تھا، میں نے ایک تابان درخشاں انسان دیکھا ہے، میں نے ایک تابان درخشاں انسان دیکھا ہے، دلکش چہرہ اور عمدہ اخلاق والے، نہ پیٹ زیادہ بڑا ہوا نہ سر زیادہ چھوٹا، نہایت حسین و جمیل تھے، آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی دونوں نمایاں، دراز پلکیں، مترنم آواز، سرمگی آنکھیں، لمبی گردن والے ہیں، بھرپور داڑھی اور گنے اور باہم پیوستہ آبرو، باوقار خاموشی، بلند پایا اور بہترین گفتگو والے، کلام میں روانی کا یہ عالم ہے جیسے ہاتھ سے تسلسل کے ساتھ موتی گر رہے ہوں، اور شیریں بیان، ایک ایک لفظ واضح اور ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور دور سے بھی خوبصورت نظر آنے والے اور قریب سے بھی حسین دکھائی دینے والے، درمیانہ قد والے، نہ زیادہ لمبا کہ معیوب لگنے لگے اور نہ زیادہ چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے، اپنے ساتھیوں میں برونق اور شاداب نظر آنے والے، جیسے دو شاخوں کے درمیان میں ایک شاخ
نکلی ہو. جب مجلس میں بیٹھے ہو نا اپنے ساتھیوں میں ایسے بارون و خوشاداب جیسے دو شاخوں کے درمیان میں ایک شاخ نکلی ہو. اس کے دوست ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اسے اور اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں, ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ماتھے پہ نہ تیوری ہے اور نہ بل چڑھے ہوئے ہیں. میں نے اتنے کمالات والا انسان دیکھا ہے. تو ابو معبد کہنے لگا اللہ کی قسم ہے یہ جتنے صفات آپ نے ذکر کی ہیں یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آج مکے کے سارے مشرکین لگے. اور کہنے لگا بس جلدی سامان تیار کیجئے, ہم بھی جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں. اگر اللہ نے موقع دیا تو میں بھی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نکلے اور پھر سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے.